پرکیف منظر دیکھیے اور نعرہ تکبیر لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے حاجی خلیل برہانی صاحب بھی آ جائیں اور اسٹیج پر آ جائیں۔ یہاں کے سجادہ نشین تنویر الدین صاحب تاجی، ان کے ذریعے اور خلیل برہانی کے ذریعے مہمان خصوصی کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور فوراً غازی اسلام کا خطاب بھی ہوگا۔ لگائیں نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لمبی عمر عطا فرمائیں۔ اور کیا ہے؟ چھوٹے بابا، فیض بابا، ہمارے فیض بابا کا بھی استقبال ہو رہا ہے، اور اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کر دیجیے۔ ہمارے سلطان قادری صاحب معروف نعت خواں ہیں، ان کا استقبال کریں اور خطاب نایاب سماعت کریں۔ مفتی صاحب کو بھی اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران قوم و ملت اور صاحب سجادہ جناب تنویر الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی شمس الزماں صاحب صابری، تمام برادران اہل سنت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بار حضرت مریم صاحبہ رحمۃ اللہ علیہہ کی بارگاہ میں چوکھٹ پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہم سب کے سر کے تاج، تاج الاولیاء نے جس کو اپنے سر کا تاج کہا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مختصر سی گفتگو اور ایک پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کل بھی آپ نے شب بیداری کی ہے، اور ابھی آپ کو کل بھی بہت اہم شب بیداری کرنی ہے۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، قوالوں کی خدمت کرنا ہے، سننا ہے رات بھر، تو ظاہر ہے محنت کل ابھی باقی ہے، تو تھوڑا سا پیغام لے کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ محبت جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ بزرگوں کے ہاں یہی پیغام ملتا ہے، محبت۔ بابا تاج الدین کے ہاں محبت، خواجہ معین الدین کے ہاں محبت، نظام الدین کے ہاں محبت، قطب الدین کے ہاں محبت، فرید الدین کے ہاں محبت، مخدوم اشرف سمنانی کے ہاں محبت، سلسلے تصوف میں سارے لوگ محبت کا پیغام دیتے ہیں، چونکہ محبت ہی اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے، محبت ہی سب کچھ ہے، محبت ہی غموں کا علاج ہے، محبت ہی دکھوں کا علاج ہے، غمزدوں کے غم کا مرہم جو ہے محبت ہے۔ جب محبت کم ہوتی ہے تو نفرت بڑھتی ہے، جب محبت کم ہوتی ہے تو دہشت گردی بڑھتی ہے، جب محبت کم ہوتی ہے تو آتنکواد بڑھتا ہے، جب محبت کم ہوتی ہے تو سمپردائکتا بڑھتی ہے،
جب محبت کم ہوتی ہے تو ماب لنچنگ ہوتی ہے، جب محبت کم ہوتی ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے، سماج میں لڑائی بڑھتی ہے، گھروں میں تفریق بڑھتی ہے، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے، ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک دوسرے سے دور تب ہوتے ہیں جب محبت کم ہوتی ہے۔ محبت لوگوں کو جوڑتی ہے اور نفرت لوگوں کو توڑتی ہے۔ اس ماحول میں جب محبت کم ہو رہی ہے اور نفرت بڑھ رہی ہے تو حضرت مریم صاحبہ کی مزار یا بابا تاج الدین کا آستانہ، ان کے ہاں آج بھی اور قیامت تک محبت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ ان کی کوشش ہے ہمارے دروازے پر کوئی آئے تو اپنا محبت بھرا دل لے کر کے آئے۔ مذہب کوئی بھی لے کے آ رہا ہے، مسلک کوئی بھی لے کے آ رہا ہے، ملت کوئی بھی لے کر کے آ رہا ہے، مگر دل میں محبت لے کے آئے، کیونکہ انسان جو ہے یہ انس سے بنا ہے اور انس کا مطلب ہی محبت ہوتا ہے۔ انسان اور محبت، ہم انسان ہیں، ہماری ایک برادری ہے پوری دنیا میں اور اس برادری کا نام ہے انسان۔ کوئی بھی ہو، کسی زمین کے خطے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی وطن کا ہو، ہم سب مل کر کے انسان ہیں۔ اور اس برادری کو یہ خصوصیت حاصل ہے، انسان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کو اپنے پہلے ابا کا نام معلوم ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، شیر ہیں، چیتا ہے، گدھے ہیں، کسی کو اپنے پہلے گدھے کا نام نہیں معلوم، کسی کی حیوان کے پاس اس کا شجرہ نہیں ہے، کوئی چیتا پہلے حضرت چیتا کا نام نہیں جانتا، کوئی پہلا ابو شیر نہیں جانتا، مگر ہم سارے بشر کو معلوم ہے کہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں۔ ہمیں اپنے باپ کا نام معلوم ہے، ہم شجرے والے لوگ ہیں، ہم ایک برادری کے لوگ ہیں۔ اس برادری میں چاہے جو جس مذہب کو مانے، چاہے جس مسلک کو مانے، وہ اپنے چوائس میں تو غلطی پہ ہو سکتا ہے، اپنی پسند اور ناپسند میں غلطی پہ ہو سکتا ہے، اپنی منزل پہ پہنچنے میں غلطی پر ہو سکتا ہے، مگر اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کر کے انسان ہیں، اور سارے انسان ہی نہیں، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق خصوصیت کے ساتھ انسان سب اللہ کے پریوار ہے۔ اس میں کوئی نالائق بھی ہو چاہے نالائق بھی ہو، اللہ تعالیٰ بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، فضا سب کے لیے ہے، دھرتی سب کے لیے ہے، پاتال سب کے لیے ہے، ستارے سب کے لیے ہے، سورج کی کرن سب کے لیے ہے، چاند کی چاندنی سب کے لیے ہے، پھولوں کی رنگت سب کے لیے ہے، بلبلوں کے نغمے سب کے لیے ہے، گلستہ کی رونق سب کے لیے ہے، دنیا کی بہاریں سب کے لیے ہیں۔ اس میں نہ کافر دیکھا جائے گا نہ مومن دیکھا جائے گا، سب کے لیے ہوا، سب کے لیے فضا، سب کے لیے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج صرف مومن کی چھت پر چمکے گا اور کسی نہ ماننے والے کے چھت پر نہیں۔ خدا کو چاہے مانو چاہے نہ مانو، چاہے اس کی پرستش کرو چاہے نہ کرو، چاہے اس کی پوجا کرو چاہے نہ کرو، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دینے میں، وہ تمہیں نعمت دینے میں سخی ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانتا کون ہے اور کون نہیں مان رہا ہے، پرستش کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری میری مخلوق ہے، اس کی ضرورت بغیر بھید بھاؤ کے پوری ہونی چاہیے۔ ساری مخلوق کی ضرورت بغیر بھید بھاؤ کے پوری ہو رہی ہے۔
سب کا ساتھ ہے اور سب کا وکاس ہے، سب کے اوپر رحم ہے، سب کے اوپر کرم ہے، سب کے اوپر نوازش ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں میں سے کسی بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، مگر جب دسترخوان پر سب کے ساتھ انصاف کرتی ہے، رزق کے لیے سارا پربندھن سب کے لیے کرتی ہے، چاہے لائق ہو یا نالائق، ماں کا کلیجہ اس قدر محبت سے سرشار ہوتا ہے کہ وہ لائق نالائق نہیں دیکھتی۔ اکوموڈیشن سب کے لیے ہے، رزق کا انتظام سب کے لیے ہے، دسترخوان کا تام سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت تو کمال درجہ 70 گنا، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والا 70 نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے 70 گنا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب ماں کی مہربانی کا یہ عالم ہے تو رب العالمین کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ان بزرگان دین کی چوکھٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا لنگر پکتا ہے کہ سب کھا سکیں، ایسا لنگر پکتا ہے کہ سب کھا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ولی ہیں، ولی اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جو خدا سے قریب ہوتا ہے وہ خدا کی صفات کا جلوہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت رحمان ہے، سب پر مہربان ہے، تو یہ ولی اس کے قریب رہ کر کے صفت رحمانیت کا جلوہ انہوں نے اپنے اندر جلب کر لیا ہے۔ یہ بھی سارے لوگوں پر مہربان ہیں، نہ یہ ہندو دیکھتے ہیں نہ یہ مسلمان دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو خدا کا پیدا کردہ انسان دیکھتے ہیں۔ اس لیے جب تک ان آستانوں کی رونق برقرار رہے گی، جب تک ان آستانوں کا پرچم لہراتا رہے گا، جب تک ان بارگاہوں کا مقام جلوہ گر رہے گا، ہندوستان کی سرزمین کو نہ کوئی آتنکوادی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی سمپردائکتا کا پرتیک مٹا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر نفرت کرنے والے ہمارے دیش کو مٹانا چاہتے ہیں تو معین الدین اور تاج الدین جیسے اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے غم نہ کرو، نفرت کرنے والے ہیں تو کیا ہوا، خواجہ معین الدین کی چوکھٹ موجود ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ موجود ہے، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ موجود ہے، اور ناگپور جیسی مرکزی جگہ پر جس کو نہ جانے کن کن صفات سے یاد کیا جاتا ہے، مگر آج بھی بابا تاج الدین کی چوکھٹ امن و محبت کے پھول بانٹ رہی ہے۔ یہ مائی صاحبہ کا دربار، ماں صاحبہ کا دربار، مریم صاحبہ کا دربار محبت کے پھول بانٹ رہا ہے۔ یہاں ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، سارے دیش سے لوگ آ رہے ہیں، چونکہ یہ صرف مسلمانوں کا آستانہ نہیں ہے، یہ بھارت کا آستانہ ہے، یہ دیش کا آستانہ ہے۔ انہوں نے دیش کو جوڑنے کے لیے کام کیا ہے۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، دیش کو جوڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جوڑنے کی بات کرنا چاہیے، توڑنے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا چاہتی ہے کوئی ہمارے بھارت کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کی فوج آ کر کے ہمارے دیش کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے بھارت کی سرکشا اٹوٹ ہے، مضبوط ہے، مگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم سرحدوں پر اور دوسرے طریقے سے اس دیش کا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو چاہتے ہیں کہ سمودایوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ اگر باہر سے کوئی آ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا تو سمودائے کو ٹکرا دیا جائے، قوم سے ٹکرا دیا جائے، ملت کو ملت سے ٹکرا دیا جائے۔ اور ہندوستان کی جو گریٹنس ہے، جو مہانتا ہے کہ ساری تہذیب اور سارے تمدن اور ساری سنسکرت اور ملٹی کلچر
رہتے ہیں، ایسی محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاندنی بھی اس کے آگے شرمندہ ہو جائے، اتنی روشنی ہے ہمارے بھارت میں۔ تو لوگ چاہتے ہیں اس پر سمپردائکتا کا داغ لگ جائے، آتنکواد کا داغ لگ جائے اور ہمارا بھارت اندر سے ٹوٹ جائے۔ نفرت پھیلا دو تاکہ سمودائے سے ٹکراؤ ہو جائے، ملت سے ٹکراؤ ہو جائے۔ تو جو میرا بھارت یہ مہان ہے پوری دنیا میں، یاد رکھنا یہ پہاڑوں کی وجہ سے مہان نہیں ہے، یہ جھرنوں کی وجہ سے مہان نہیں ہے، یہ باغوں کی وجہ سے مہان نہیں ہے، یہ گلشن کی وجہ سے مہان نہیں ہے۔ یہ جو بھارت کی ڈائیورسٹی ہے، یہ جو ملٹی کلچر انڈیا ہے، سارے گلشن میں الگ الگ رنگ کے پھول سب میں ایک گلدستے کی طرح رہتے ہیں، یہی بھارت کی مہانتا ہے، یہی بھارت کی گریٹنس ہے۔ اگر یہ نہیں رہے گا تو بھارت مہان نہیں رہے گا۔ اسی لیے معین الدین ہو کہ تاج الدین ہو کہ ماں صاحبہ کا دربار ہو، یہ اسی کوشش کر رہا ہے کہ وہ گلشن کے الگ الگ رنگوں کو اپنے آستانے کی محبت سے، محبت کی ڈور سے باندھے رہیں گے تاکہ ہندوستان کا رنگ سلامت رہے، ہندوستان کی رونق سلامت رہے۔ دوستو اور عزیزو، ہمیں اس کلچر کی حفاظت کرنی ہے، صوفی کلچر کی، تصوف کے کلچر کی، نظام الدین کے کلچر کی، معین الدین کی تہذیب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ان کی تہذیب ہم کو جوڑتی ہے۔ بھارت کو چھوڑو، دنیا کے سارے انسان کو جوڑتی ہے، سارے انسانوں کو جوڑتی ہے۔ تو ہمیں وہی کلچر چاہیے جو سارے انسانوں کو آپس میں جوڑے۔ ہمیں اس تہذیب سے اپنا پلہ جھاڑ لینا چاہیے جو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو بانٹتی ہے، جو کاٹتی ہے، جو ایک دوسرے کو دور کرتی ہے، جو اس جنت نشان بھارت کو بدبودار اور اس کے چہرے پہ داغ لگاتی ہے۔ ہمیں معین الدین، نظام الدین، قطب الدین، مخدوم اشرف سمنانی، بابا تاج الدین کے فارمولے سے اس بھارت کو بچائے بھی رکھنا ہے اور اس بھارت کو سنوارتے بھی رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک رہنا ہے، ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت بہت اہم چیز ہے، محبت بہت بنیادی چیز ہے۔ محبت دنیا میں سب سے پہلے پیدا ہونے والی کیفیتوں میں ایک پہلی کیفیت ہے محبت۔ آپ جواب دیجئے، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، ان کے ذریعے آپ پیدا ہوئے، ان کے ذریعے آپ پیدا ہوئے، اس لیے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو نیچرل وجہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ پیدا ہوئے۔ دنیا میں آپ کے مجازی خالق ہیں، وہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، وجود بخشا ہے، اور اس لیے بھی آپ محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ انہوں نے آپ کو پالا ہے، پرورش کیا ہے، آپ کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں اپنے بچے کو رکھا، پہلے ماں کھاتی تھی پیتی تھی، لیکن جب پیٹ میں بچہ ہو تو ماں اس احساس کے ساتھ کھاتی ہے کہ جو میں کھاؤں گی وہ میرے بچے کی طاقت بنے گی۔ فروٹ کھا رہی ہے، کھا مار رہی ہے، اس احساس کے ساتھ کھا رہی ہے کہ بچے کو لگ رہا ہے۔ غذا کھا رہی ہے، دوا کھا رہی ہے، ڈرائی فروٹ کھا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس بچے کے اس احساسات کے ساتھ کہ جو میں کھا رہی ہوں اس سے جو بلڈ بن رہا ہے، غذا بن رہی ہے، طاقت بن رہی ہے، میرے بچے کے کام آ رہی ہے۔ 9 مہینہ تک ماں نے اپنے بچے کے کھانے پینے کا خیال کیا اور کرتے کرتے اس کو پرورش کی۔ اسی لیے یہ اثر ماں کے اندر ہمیشہ رہتا ہے۔
ماں کے اندر یہ اثر ہمیشہ رہتا ہے. اگر آپ کی ماں زندہ ہو, آپ 50 سال کے بھی ہو جاؤ, تو ماں اسی دائرہ محبت میں اپنی فکر کو دوڑاتی رہے گی کہ میرے بیٹے نے کھایا کہ نہیں, پیا کہ نہیں, آرام ملا کہ نہیں. ماں صرف اپنے بچوں کے کھانے پینے کا ہی سوچتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پیٹ میں یہی فکر کی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ مل جائے, میں کھاؤں تو بیٹے کو مل جائے, میں پیوں تو بیٹے کو طاقت مل جائے. تو ماں اسی کیفیت میں رہی ہے اور زندگی بھر اسی کیفیت میں رہتی ہے. تو ماں کی محبت تو یہ ہے, لیکن باپ کی تھوڑا اسپیشل محبت ہوتی ہے. مشہور ماں کی محبت ہے, مگر باپ کی محبت بھی کم نہیں ہوتی. اگر ماں کی ممتا میں ایک جذبیت ہے تو باپ کی ابوت میں بھی بہت ہی محبت کا عنصر غالب ہوتا ہے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری طاقت بنے, میرا ترجمان بنے, گھر کا چراغ بنے, بازو کی قوت بنے, زندگی کا لاٹھی بنے, میرے مشن کا دائی بنے, میرے مشن کے پر لبیک کہے. باپ یہ چاہتا ہے. باپ کی محبت تربیت کے پیرائے میں ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہے. ماں صرف غذا چاہتی ہے الا ماشاء اللہ, اور باپ جو ہے بیٹے کی تربیت چاہتا ہے. باپ مستقبل کو دیکھے. باپ کی محبت بڑی قانونی ہوتی ہے, باپ کی محبت بڑی دستوری ہوتی ہے. ایک دنیا میں باپ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی نہیں ہے. ایک باپ ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے. صرف باپ ہے جو چاہتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے. کوئی رشتہ, کوئی ناتا ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ صبر کرتے ہیں, کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ رشک کرتے ہیں, مگر باپ جو ہے اگر کوئی بیٹا ان سے ترقی میں آگے نکل گیا, علم میں آگے نکل گیا, خطابت میں آگے نکل گیا, تجارت میں آگے نکل گیا, کسی چیز میں ان سے تمام عزت والی چیزوں میں اگر بیٹا باپ سے آگے نکل جاتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اسے اپنے بیٹے سے ہارنے میں اچھا لگتا ہے. یہ باپ کی محبت ہوتی ہے. مگر کیوں محبت ہوتی ہے باپ سے؟ اس لیے کہ باپ آپ کو پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, سماج میں لے کر کے چلتا ہے. ماں آپ کو کھلاتی ہے, پلاتی ہے, پرورش کرتی ہے. اس لیے بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. ایک اور وجہ بتا دیتا ہوں, اس لیے بھی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے کہ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولا ہے وہ ابا کا ہے, اماں کا ہے. برتن اماں ابا کا ملتا ہے, چرپائی, بیڈ, سونے کا, کھانے کا, پینے کا سارا کا سامان آپ کو پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے. گھر اماں ابا کا. جاتے جاتے اماں ابا کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پراپرٹی بھی اپنے بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو اس لیے بھی محبت ہوتی ہے کہ یہ مکان میرے ابا کا, میری اماں کا ہے, یہ بلڈنگ میرے اماں کی ہے, میرے ابا کی, ابا نے لیا تھا. تو ان کے پراپرٹی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے بھی آپ کو محبت رہتی ہے. اب بتاؤ, ماں سے اس لیے محبت کی پیدا کیا, ماں باپ سے اس لیے محبت کی پرورش کیا, ماں باپ سے اس لیے محبت کی جائیداد سے لطف اندوز ہوئے, تو یہ تو مجازی طور پر آپ کو پیدا کرتے ہیں. ان سے اتنی محبت ہے تو بتاؤ جو حقیقی طور پر تمہیں محبت کرتا ہے اور جس نے تمہیں حقیقی طور پر پیدا کیا ہے, اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے. ماں باپ تو تمہیں مجازی طور پر پالتے ہیں, مگر حقیقت میں کون پالتا ہے؟ یہ ہوا کس کے حکم سے, یہ فضا کس کے حکم سے, یہ سورج کس کے حکم سے, یہ چاند کس کے حکم سے, یہ چاندنی کا کاروبار کس کے حکم سے, یہ کلائمیٹ, یہ انوائرمنٹ, یہ سارا ماحول, یہ جینے کا سادھن سنسادھن, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ رب العالمین کی قدرت تمہیں پال رہی ہے. حقیقی پالنے والا تو وہی ہے. تو جب ماں باپ سے اتنی محبت ہے جو جزوی طور پر, مجازی طور پر تمہیں پالتے ہیں, تو تمہیں ان سے اتنی محبت ہوتی ہے, تو اللہ رب العالمین سے کتنی محبت ہونی چاہیے. اور اگر اس لیے ماں باپ سے محبت ہے کہ ان کی چیزوں کا استعمال کرتے ہو, پراپرٹی, جائیداد, تو بتاؤ یہ زمین کس کی ہے, یہ آسمان کس کا ہے,
یہ سورج جو پھلوں کو پکاتا ہے اور یہ چاندنی جو پھلوں میں لذت پیدا کرتی ہے، یہ کس کے حکم سے ہے؟ اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو جس ماحول کو اور جس دھرتی اور آکاش کو اور جس فضا اور ہوا کو اور جس سورج اور چاند کو تم استعمال کرتے ہو، وہ کس کا ہے؟ تو جب ماں باپ کی چھوڑی ہوئی مادی اور فانی چیزوں پر تمہیں اتنا اعتبار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مستقل چیزیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ تو سب سے زیادہ تو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، نیچرل، ماں باپ سے زیادہ۔ اس کی جو بھی وجہ ہے ان تمام وجوہات میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ماں باپ سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ۔ تو اب جس سے محبت ہونی چاہیے، ذرا اس سے پوچھو کہ اے اللہ، میں تجھ سے محبت چاہتا ہوں، تو میرا حقیقی خالق ہے، تو میرا حقیقی مالک ہے، یہ سارے زمانے تیرے وجہ سے، یہ سارے ادوار، یہ سارے رنگ و روغن، خوشبو، یہ سب تیری ہے، یہ سانسوں کی ڈور تیری دی ہوئی ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو ہماری زندگی کا سوئچ آف ہو جائے، یہ آکسیجن اگر ہماری ناک کے نیچے سے ہٹ جائے تو زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، ایک ایک سیکنڈ تیری وجہ سے ہے۔ اے اللہ، حقیقی طور پر، نیچرل طور پر تو ہمیں تجھ سے محبت کرنی چاہیے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری محبت کے طلبگار ہیں، ہم تیری محبت کو جاننا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت تک آنا چاہتے ہیں، ہم تیرے دامن قرب سے وابستہ ہونے چاہتے ہیں۔ مگر اب اللہ رب العزت کی محبت کے پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے محبت کے تم جسم و جسمانیت والے ہو، تمنا لے کے کیا کام کرو گے؟ اگر محبت ہوگی تو کسی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، کسی کی طرف رخ کرو گے، کسی کی طرف جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے جاؤ گے جو جہت سے پاک ہے، جو جسم سے پاک ہے، جو جسمانیت سے پاک ہے، جو سمت سے پاک ہے؟ تو تعلق کیسے بنے گا؟ محبت کا یہ وظیفہ پورا کیسے ہوگا؟ یہ طریقہ پورا کیسا ہوگا؟ اے اللہ، ہمیں تجھ سے محبت ہے، تو نے ساری سرشٹی کو بنایا، تو نے ساری کائنات کو بنایا، تو نے ساری چیزوں کو، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دنیا میں، زمین و آسمان، یہ عرش، یہ کرسی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب بنائی ہیں، اور سب کے بنانے کے بعد آخر میں انسان کو بنایا ہے۔ ہم آخری مخلوق ہیں، ہم خدا کی آخری مخلوق ہیں۔ جو سویدھا ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے وہ ہمیں پہلے پیدا کیا۔ ہوا کی ضرورت تو ہوا پہلے، فضا کی ضرورت تو فضا کے پہلے، دوا کی ضرورت تو دوا پہلے، جڑی بوٹی کی ضرورت تو جڑی بوٹی کی ضرورت، گلشن کی ضرورت تو گلشن پہلے، ماحول کی ضرورت تو ماحول پہلے، بیا کی ضرورت تو بیا پہلے، اور سماج کی ضرورت تو سماج پہلے، دودھ کی ضرورت تو دودھ دینے والے جانور پہلے، گوشت کی ضرورت تو گوشت کاٹنے والے جانور پہلے، اور بھی کلائمیٹ انوائرمنٹ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہم کو ہے حیات کے لیے، ہماری سویلائزیشن لائف کے لیے، تو اللہ نے سب پہلے انتظام کیا ہے۔ اللہ نے سب انتظام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سورج ہماری خدمت میں، یہ چاند ہماری خدمت میں، یہ ستارے ہماری خدمت میں، یہ دھرتی ہماری خدمت میں، یہ لہریں ہماری خدمت میں، یہ موجیں ہماری خدمت میں، یہ پیڑ پودے ہماری خدمت میں، یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے بنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، سورج انسان کے لیے، چاند انسان کے لیے، ستارے انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، یہ پتھر انسان کے لیے، یہ سب ہماری خدمت کے لیے بنے ہیں، یہ ہماری سویدھا کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہم سویدھاؤں کی پرستش نہیں کرتے، اسی لیے ہم سویدھاؤں کی پرستش نہیں کرتے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جس نے ان سویدھاؤں کو پیدا کیا ہے۔ یہ سورج کو ہی پرستش نہیں کرتے، ہم خالق سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم تمام مادی چیزوں کی، مٹیریل کی پرستش نہیں کرتے، جس نے اس مٹیریل کو پیدا کیا ہے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، جس نے ہمیں۔ تو ساری چیزیں ہمارے لیے، انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ساری دنیا میرے لیے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جب ہم خدا کے لیے بنے ہیں
خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. میری محبت کا مرکز تیری ذات ہے، میری جستجو تیری ذات ہے، میری تلاش تیری ذات ہے. اے خدا تو مل جا. محبت تجھے ڈھونڈتی ہے. مجھے میرے محبت کی ضرورت تجھے ڈھونڈتی ہے. تو کہاں ہے؟ تو مجھے مل جا. ملے گا کیسے؟ ہم جسم و جسمانیت والے، وہ مکان و مکانیت والے. تو رب العزت کی مشیت ہمیں پکار کے کہتی ہے، اے میری محبت کے طلبگاروں، میری محبت میں میری شرط ماننا پڑے گا. میری شرط میں، کیونکہ محبت میں محبوب کی شرط پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر وہ خدوا کے پہاڑ دودھ کی ندری جاری کروائے تو تمہیں جاری کرنا پڑے گا. اگر وہ پتھر کھلوائے تو پتھر کرنا پڑے گا. اگر وہ سلطنت چھوڑوائے تو تمہیں سلطنت چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ جنگل لے جائے تو تمہیں جنگل لے جانا پڑے گا. اگر وہ بھوکا رکھے تو تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. اگر وہ پیاسا رکھے تو تمہیں پیاسا رہنا پڑے گا. اگر تمہیں بے آب و گیا رکھے تو تمہیں اس طرح رکھنا پڑے گا جیسے محبوب کی مرضی ہے. جب اس شرط کو پورا کرو گے تو محبت کا میدان سر ہوگا. محبت میں محبوب کی شرط پر عمل کرنا ہوتا ہے. اے اللہ ہم تیری محبت کے متلاشی ہے. تو مشیت بولتی ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو. اور جب تم میرے نبی کی پیروی کی شرط پوری کر لو گے تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا دلارا بنا لے گا. یہ جتنے لیٹے ہیں، یہ جتنے لیٹے ہیں بغداد سے لے کے اجمیر تک، اجمیر سے لے کے کچھوچا تک، کچھوچے سے لے کے ناگپور تک، یہ ایسے نہیں بنے ہیں. یہ محبوبوں کی چوکھٹ ہے. اور جو محبوب کی چوکھٹ ہوتی ہے وہی محبت کی چوکھٹ ہوتی ہے. اور اس وجہ سے یہ محبوب ہے کہ انہوں نے اتباع کی شرط کو پورا کیا ہے. یہ غلامی رسول کر کے اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں، اطاعت رسول کر کے خدا کے محبوب ہو گئے ہیں. اب اطاعت کے خلاف، اطاعت کے خلاف چاہے جتنی قوالی گاؤ. ابھی ایک شعر کی اصلاح کر رہے تھے نا، اس سے محبوب نہیں ہو جب تک محبت کی شرط پوری نہیں کرو گے. کسوٹی ہے اتباع، کسوٹی ہے اطاعت. یہ ولی، یہ محبوب، یہ غوث، یہ قطب، یہ تمہارے گناہوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. یہ تمہارے فسق و فجور کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ان کی مزاروں کو فسق و فجور کا اڈا بنا لو، یا اپنی غفلتوں کی اس کے سارے سرمایہ کو لا کے ان کے آستانے پہ ڈال دو. یہ خدا کی مصلحت کے خلاف کام نہیں کریں گے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، یہ تمہارے گناہوں کی گٹھری اٹھاتے جائیں. یہ تمہارے گناہوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. خدا کے حکم کے آگے سب سے زیادہ سرو سجود یہی لوگ ہیں جو خدا کا نہیں، وہ مائیں صاحبہ کا بھی نہیں، جو خدا کا نہیں وہ تاج الدین کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ بزرگان دین کا بھی نہیں. یاد رکھو اللہ کی محبت سے سب پرکھا جائے گا. دو ہی نصاب مومن کی زندگی کا ہے، ایک خدا کی محبت اور ایک رسول کی اطاعت. ایک خدا کی محبت اور ایک رسول کی اطاعت. اور رسول کی اطاعت ہی میں خدا کی محبت انکلوڈ ہے، چونکہ وہی شرط ہے کہ اگر تمہیں محبت ہے تو میرے نبی کی اطاعت کرو. تو اطاعت کرنے والے اپنے منزل پہ پہنچے. اپنے من سے محبت کا میدان مت طے کرو. محبت محبوب کی مرضی سے ادا کی جاتی ہے، اپنے من سے نہیں کہ میں کچھ بھی بجوا لوں گا، ناچ لوں گا تو یہ محبت طے ہو جائے گی. جی نہیں، یہ تمہارے ڈرامے ہو سکتے ہیں، یہ تمہارا انجوائے ہو سکتا ہے، مگر یہ محبت کا میدان نہیں ہے. ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس سے زیادہ سمجھو گے تو ڈائجیشن پرابلم ہو جائے گا. ہاضمہ بھی اس قوم کا گڑبڑ ہے.
ایک تقریر سننے کے بعد دوسری بھول جاتی ہے, دوسرے کے بعد تیسری بھول جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد کوئی تقریر نہ ہو تاکہ نہ بھولو. اور اس کو سن لو, چونکہ قوم کا ہاضمہ بہت خراب ہے. ایک صفحہ پڑھ لیا ہضم نہیں ہوتا, ایک منصب ہضم نہیں ہوتا, خلافت ہضم نہیں ہوتی, سند ہضم نہیں ہوتی, فتویٰ ہضم نہیں ہوتا. یہ ہاضمہ والا قوم کا گرہ ہو. ہاضمہ مضبوط, پیسہ آ جائے, آؤ باؤ حرکت, پیسہ آ گیا. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ پیسے والے ہیں؟ تو گناہوں میں اڑا اڑا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ والے ہیں. چونکہ نماز پڑھیں گے پیسہ لے کے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیسے والے ہیں. روزہ رکھیں گے پیسہ لے کے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وی آئی پی ہے. تو پیسہ لے کر کے معصیت اور گناہوں کو انجام دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے گولا اتنا, ناچ اتنا, تماشا اتنا, ڈی جے اتنا, خرافات اتنا, بری پارٹیاں اتنی, شراب نوشی اتنی, عیاریاں اتنی, فسق و فجور اتنا. واقعی پیسے والا ہے. میں نے کہا پیسے والا بھی تو ہے لیکن جہنم کے انگاروں والا بھی ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس پر ہم بیان کریں گے اصلاح کے لیے. یہ اصلاح سے زیادہ آپ کی ایک کیفیت کو جگانے کی یہاں میں کوشش کر رہا ہوں, چونکہ یہ کیفیت جگانے کا ٹائم ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ یہاں سب اکٹھا ہوں گے اور پوری اصلاح آپ کی ہم کریں گے. کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ قوالوں سے زیادہ اصلاح آپ کی ہم کریں گے انشاءاللہ. ایسا وقت آئے گا ایک دن. ہم امید کرتے ہیں ماں صاحبہ کی روحانیت سے, ماں صاحبہ کی روحانیت سے امید کرتے ہیں کہ ایک دن قوالوں سے زیادہ عزت یہاں علماء کو ملے گی, مفتیوں کو ملے گی, عالم دین کو ملے گی. ہم ماں صاحبہ کی روحانیت سے یہ توقع کرتے ہیں انشاءاللہ. چند سالوں کی بات ہے. تو دوستوں میں کہہ رہا تھا محبوب کی مرضی سے محبت کرو. اچھا یہ بتاؤ, تمہارے پاس پیسہ ہے, گورانی بابا آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ اپنے اماں کو ضرورت ہے علاج کی, اماں کو ضرورت ہے غذا کی, اماں کو ضرورت ہے دوا کی, اماں کو ضرورت ہے فروٹس کی, اماں کو ضرورت ہے ڈرائی فروٹس کی, ہے نا. ماں کو ڈرائی فروٹ تاکہ طاقت ملے, فروٹس تاکہ طاقت ملے, دوا. اب دوا آ رہی ہے 2000 کی, فروٹس آ رہا ہے 1000 کا, ڈرائی فروٹ آ رہا ہے 1500 کا. ضرورت ماں کو اس کی ہے, باپ کو اس کی ہے, اور تم نہ دوا لا رہے ہو, نہ فروٹس لا رہے ہو, نہ ڈرائی فروٹ لائے ہو. صبح شام اماں کا پیر دبا رہے ہو, لاؤ اماں تمہارا پیر دبا دے. ایک گھنٹہ ماں کی خدمت, سماج کو دکھا رہے ہو کہ ماں کی خدمت کر رہے ہیں, تیل لگا رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں. دوا لانا ہے اس میں پیسہ لگ رہا ہے, وہ نہیں لا رہے ہیں کیونکہ پیر تو فری میں دبا رہے ہو. لیکن پھل لاؤ گے تو پیسہ لگے گا, ڈرائی فروٹ لاؤ گے تو پیسہ لگے گا, دوا لاؤ گے تو پیسہ لگے گا. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ تم محبت کا کھیل کھیل رہے ہو. یہ محبت اصلی نہیں ہے. اصلی محبت جو محبوب کی رضا اور جو محبوب کی ضرورت ہے, جب تک وہ پورا نہیں کرو گے محبت نہیں مانی جائے گی. جب تک وہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت سے محبت ہے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ رب العزت کی تو ضرورت کچھ بھی نہیں, لیکن رضا کو ملحوظ نظر رکھنا ہوگا. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو, میرے نبی کی اطاعت کرو. اور وہ اطاعت کیا ہے کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو, اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ. اب تم ڈیٹیل میں علماء سے پوچھو کیا کہا ہے لینے کے لیے اور کس چیز سے منع کیا ہے, تمہیں پوری اطاعت کا ماحول و کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں, بھلائیوں, اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور ماں صاحبہ حضرت مریم صاحبہ کے فیوز و برکات سے تمام ماؤں کو اس لائق بنائے کہ ان کے نقش قدم پر وہ مائیں چلیں. بالی ووڈ کی مائیں نہ بنے, وہ ہالی ووڈ کی مائیں نہ بنے, وہ بابا تاج الدین جیسے ولی کی ماں بننے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.